لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 6 لوگ مسلمان ہوئے اور پھر کیا ہوا، یہ لوگ مسلمان ہو کے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اگلے سال کا وعدہ کیا تھا کہ ہم اگلے سال آئیں گے، تو پھر نیکسٹ ایئر وہ کس طرح سے آئے کہ وعدے کے مطابق اگلے سال سن 12 نبوت میں موسم حج میں 12 آدمی حاضر ہوئے۔ پہلے 6 آئے تھے، اب 6 اور ایڈ ہو گئے، اس میں 10 خزرج کے اور 2 اوس کے۔ خزرج کے 10 آدمیوں میں سے جابر بن عبداللہ بن رائب کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ کسی وجہ سے جابر بن عبداللہ بن رائب نہیں تھے، ہو سکتا ہے ان کا انتقال ہو گیا ہوگا یا پھر کوئی اور وجوہات تھی، بہرحال۔ تو پھر نئے 5 لوگ کون تھے؟ معاذ بن حارث، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن صلبہ، عباس بن عبادہ بن نضلہ اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی ابو الحسیم بن تیہان اور عویم بن ساعدہ۔ یہ نام میں بتا رہی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہو، بس چونکہ نام ایک بار سنے ہو تو اچھا ہے، شاید آپ ان میں سے کسی صحابی کے بارے میں آلریڈی جانتی ہوں۔ تو یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے اور آپ نے انہیں اسلام سکھایا اور فرمایا کہ آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کیں تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اس دنیا ہی میں سے اس کی سزا دے دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص اس میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اس پر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ جو ابھی پیراگراف پڑھا یہ اصل میں ایکچولی اگلی حدیث ہے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ بخاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ پورا متن ترجمہ اسی حدیث کا تھا، تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے ہم، تو اس میں ایکسپلین کروں گی ان میں جو سارے پوائنٹس بتائے گئے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب یہ لوگ واپس ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ کر دیا۔ اب چونکہ 12 لوگ مسلمان ہو چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے ایک صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ یہ صحابی بھی بہت عظیم صحابی ہیں، یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، جوان تھے اور بہت ہی امیر خاندان سے تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو بہت پہلے تو سختیاں کی، سمجھایا، پھر فائنلی ان کو اپنی جائیداد سے بالکل فارغ کر دیا، اور یہ بالکل ایسی بالکل سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے اسلام کی خاطر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ بھیجا، اور دیکھیں الحمدللہ یہ پہلے انسان ہیں جو کہ تبلیغ کے لیے وہ سفر کر کے گئے، اسلام کی تبلیغ کی انہوں نے، اور ان کے ذریعے اتنے لوگوں مدینہ کے اتنے لوگ مسلمان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا اعزاز دیا کہ ان کے ہاتھ پر اتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ اور ان کی شہادت جب ہوئی تو یہ اتنے فائنانشلی وہ تھے، جنگ احد تو ظاہر بہت جلدی ہوئی تھی نا، 3 ہجری میں ہوئی تھی، تو اس وقت تک اسلام میں بہت کمزور تھا فائنانشلی، تو ان کے پاس صرف ایک کپڑا تھا، تو اس کپڑے کو اگر ان کا قد لمبا تھا تو کپڑے سے ان کی باڈی کو کور کرتے تو سر کور کرتے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر کور کرتے تو سر کھل جاتا تھا، اتنا چھوٹا تھا وہ کپڑا، تو ان کے پیروں کو گھاس سے ڈھانپ دیا گیا۔ سبحان اللہ، جس انسان کے کپڑے اور پرفیوم
پر لوگ فدا ہوتے تھے کہ یہ بہت ہی خوش لباس تھے، بہت ینگ تھے، تو بڑے یمنی بڑے مشہور کپڑے پہنتے تھے اور خوشبوئیں بڑی عمدہ خوشبو لگاتے تھے کہ لوگوں میں بڑے مشہور تھے۔ ہوتا ہے نا، لوگ ایسے لوگوں کی طرف بڑے متاثر ہوتے ہیں جو بہت اچھی طرح سے ڈریسنگ کرتے ہیں، بہت اچھی اس سے نکلتے تھے وہ، لیکن جب انتقال ہوا تو کفن کے لیے بھی پورا کپڑا نہیں تھا۔ یہ اسلام کے لیے ان کی قربانی تھی، مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اب ان کے کیا درجات ہوں گے یہ تو ہم صرف سوچ ہی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ تو بہرحال ان کے ذریعے، اور یہ جو 12 لوگ تھے انہوں نے مل کر بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ اب جو ہے وہ دوسری بیعت عقبہ، جو پہلی بیعت ہوئی جس کو میں نے پڑھ کر سنایا، وہ اس کو پہلی بیعت عقبہ کے نام سے مشہور ہے، جو کہ 12 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کا عہد لیا تھا۔ اب جو ہے 13واں سال آ گیا، ٹھیک ہے، ابھی تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ نہیں تشریف لے گئے تھے۔ پھر حج سن 13 نبوت میں یثرب سے بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے، ٹھیک ہے، مسلمان جو ہو گئے تھے وہ بھی آئے تھے اور مشرکین بھی آئے تھے۔ تو جو مسلمان تھے حج میں آئے تھے، انہوں نے پہلے سے پلاننگ تھی ان کی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں، انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں نہیں چھوڑیں گے جبکہ آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، اور وہ اس ارادے سے آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے، یعنی کہ وہ انسسٹ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مدینہ میں بلا کے رہیں گے۔ تو یہ لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رابطہ کیا، در پردہ چھپ کر ظاہر رابطہ کیا، اور ایام تشریق میں کے درمیان رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں اجتماع منعقد کرنے پر اتفاق کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر لوگوں کے سامنے تو نہیں مل سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ورنہ تو مسئلہ ہو جاتا، تو انہوں نے چھپ کر میٹنگ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر مقررہ دن میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے، جیسے بظاہر پریٹینڈ کیا کہ سو گئے ہیں۔ پھر رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا تو چپکے ایک دو آدمی کر کے نکل کر عقبہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو یہ 73 آدمی تھے، ٹھیک ہے، 73 آدمی آ گئے، سبحان اللہ۔ دیکھیں پہلے سال 6 تھے، پھر 12 ہوئے، پھر اب 73 آئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اور آپ کو انسسٹ کرنے کے لیے کہ اب آپ مدینہ چلے آئیں۔ تو 62 خزرج کے لوگ تھے اور 11 اوس کے تھے، اور ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں، ٹھیک ہے، ایک تھی نصیبہ بنت کعب بنو نجار سے تھی، اور اسما بنت عمر بن سلمہ تھی، ٹھیک ہے، 2 عورتیں تھیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے، ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے، یعنی حضرت عباس آپ کو پتہ ہے بعد میں مسلمان ہوئے تھے، شروع میں نہیں ہوئے تھے، مگر چونکہ چچا تھے، آپ سے محبت کرتے تھے تو آپ کی حفاظت کے لیے ساتھ آئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے ٹھوس اطمینان حاصل کر لیں۔ وہ شیور کرنا چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو کیا یہ لوگ صحیح لوگ ہیں جن کے حوالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت عباس ہی نے بات کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت و حفاظت کے ساتھ ہیں، لہذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو۔ یعنی حضرت عباس شیور کرنا چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو پتا ہو کہ کتنی خطرناک ذمہ داری اٹھانے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے بعد نکال دیں کہ نہیں بھائی ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے حضرت عباس جو تھے وہ یہ شیور کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کے جواب میں اہل یثرب کے ترجمان حضرت برا بن معرور نے کہا ہم صدق وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو لے لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد
لیا کہ تنہا اسی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے۔ اہل یثرب نے کہا ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ دیکھو یعنی ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ چاہے کبھی ہمارا ایمان ہمیں بہت طاقت قوت والا بنا دے، کبھی ہمیں سستی آ رہی ہو، لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں ہٹنا نہیں ہے۔ پہلا پوائنٹ چستی ہو یا سستی ہو ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ پھر تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، ٹھیک ہے، چاہے تمہارے پاس کم ہے چاہے زیادہ ہے، مگر اللہ کے نام پر تم ضرور خرچ کرو گے، اللہ کے دین پر تم ضرور خرچ کرو گے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہمارے حالات خراب ہیں، اگر خراب ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی لمٹ نہیں لگائی ہے، انسان ایک نوالا بھی کسی کو کھلا دے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو وہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے۔ ایک کھجور کا دانہ، آدھی کھجور بھی کسی کو دے دے تو یہ اس کے لیے اللہ اس کا صدقہ قبول کرے گا۔ پھر بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کے بارے میں کسی ملامت کر کی ملامت نہیں تمہیں نہ روکے گی۔ اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ یعنی اگر تم یہ ساری باتیں کرنے کو تیار ہے تو اس کے رزلٹ میں تم کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ اور یہ چیزیں یہ نہیں کہ صرف ان کے لیے تھی، ٹھیک ہے، یہ اس میں سے ہر پوائنٹ ہمارے لیے بھی غور و فکر کرنے والا ہے اور ہمارے لیے بھی عمل کرنے والا ہے۔ پھر حضرت عبادہ رضی اللہ سے ایک روایت ہے کہ ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے جھگڑا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہم حاکم بنا لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر ہم آپ کے حکم کو مانیں گے، آپ سے پھر بغاوت نہیں کریں گے۔ حضرت برا بن معرور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ ہم اللہ کی قسم فرزندان درب و حرب ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی رعیت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ اتنے میں ابو الحسین بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں، اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اگر ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس پلٹ آئیں۔ کیونکہ یہاں پر اشارہ کس طرف ہے؟ کیونکہ یہود کے حلیف تھے یہ۔ اب ظاہری بات ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، پھر وہ یہودیوں کے حلیف نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ حلیف بننے کا معاملہ کیا تھا کہ پھر جو حلیف کے لیے ضروری ہے وہ تم کو کرنا ہے، ان کی حفاظت تم کو کرنا ہے، تو اب یہ چیز اب ان کے لیے ممکن نہیں ہونی تھی۔ اور اپنے حلف کو توڑنا اس زمانے میں ایسا ہی تھا جیسے کہ کسی کو قتل کر دینا ہے، تو ساری دشمنی، سارے لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے، ان کو پتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے پوچھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو سب سے دشمنی لیں آپ کے پروٹیکشن کے لیے اور آپ جو ہیں اللہ آپ کو غلبہ دے اور آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا نہیں، بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے، میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے میں آپ سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، یعنی کہ ہم ایک ہی ہیں اب۔ ٹھیک اس فیصلہ کن حملہ میں حضرت عباس بن عبادہ بن نضلہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں، یعنی کہ اب دوسرے سردار اٹھے اور وہ بھی اپنے لوگوں کو وارن کرنا چاہ رہے تھے۔ اصل میں یہ ساری وارننگ کا مقصد کیا تھا کہ ہر بندہ جو اس وقت بیعت کر رہا تھا وہ یہ جان لے کہ بہت خطرناک چیز پر بیعت کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کلا وہ اپنے اس بیعت سے پھر جائے۔ اس لیے دوسرے سردار اٹھے، انہوں نے کہا تم کو پتا بھی ہے کہ تم کیا بیعت کرنے جا رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تم سرخ و سیاہ یعنی سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو، اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا
اور آپ کے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو پھر ابھی سے چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ یہ واللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ کتنے عقل مند انسان ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو پہلے سے بتایا کہ تم اس بیعت کے بعد تمہیں جانی نقصان بھی بہت ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا، اور تم اس نقصان سے گھبرا کر اگر پلٹ جاؤ گے اس چیز سے تو یہ اس میں تمہارے لیے رسوائی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی، اس لیے تم ابھی سوچ لو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک تو عہد کرو اور توڑ دو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، عہد نہ کرو تو یہ کم گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے ساتھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ آپ امیجن کریں آج ہمیں کوئی ایسا خطرناک وعدہ کرنا پڑے کہ ہماری اولاد، ہمارے گھر، ہمارے گھر والے سب جو ہیں، ہمارا مال، ہر چیز جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گا، تو یہ کوئی معمولی وعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سے تو ایمان کے لیے بہت کم ریکوائرمنٹ ہے ہمارے ایمان کے لیے، کہ ہمیں بس 5 نمازیں پڑھنی ہے اور اچھا مسلمان بننا ہے، لیکن وہ جو مسلمان تھے ان کو اپنی پوری زندگی الٹ پلٹ کر کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ان کا اسلام کیا تھا؟ قربانی کے لیول پر تھا۔ ہمارا اسلام تو بہت ہی آسان ہونے کے باوجود ہم سے چھوٹی سی قربانی بھی دینا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کو پڑھ کے کم از کم اتنا کوشش کریں کہ ہم اپنا جتنا ہمیں ایمان پر ہمیں استقامت چاہیے ہم اتنی کوشش کریں انشاءاللہ۔ بہرحال لوگوں نے کہا آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں، یہ سننے کے بعد بھی لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا اور لوگ بیعت کے لیے لپکے، یعنی فاس ایکسائٹمنٹ سے لپک رہے تھے، یعنی سب خطرات کو سننے کے بعد بھی ان کے اندر اتنا ایمانی جوش تھا، کیونکہ اب یہ سارے مسلمان ہو چکے تھے۔ مگر یہی اسی وقت آپ کا ہاتھ حضرت سعد بن زرارہ نے پکڑ لیا اور کہا، اہل اسرب ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی یہ ہے کہ سارے عرب سے دشمنی، اپنے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار۔ اب اگر آپ لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لے لیں اور آپ کا اجر اللہ پر ہے، اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں تو انہیں ابھی سے چھوڑ دیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہے۔ سعد بن زرارہ دوسرے سردار تھے، انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو تم سوچ سمجھ کر بیعت کرو، اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو ڈسکریج کریں، ٹھیک ہے؟ وہ چاہ رہے تھے کہ جذبات میں نہ فیصلہ کرے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے، کیونکہ یہ فیصلہ بہت اہم تھا، یہ بیعت بہت اہم تھی۔ لوگوں نے کہا سعد اپنا ہاتھ ہٹا دیجئے، واللہ ہم اس بیعت کو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی، اور راجح ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود اسد بن زرارہ تھے، جنہوں نے ابھی ڈرایا، وہی سب سے پہلے تھے۔ کچھ اقوال یہ ہیں کہ ابو الحسین بن تہان تھے، کسی نے کہا کہ حضرت برا بن معرور تھے۔ ان تینوں حضرات میں سے کسی ایک نے سب سے پہلے کی تھی۔ اور پھر دونوں عورتوں کی بھی بیعت صرف زبان سے ہوئی، یعنی ان سے مصافحہ نہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب مقرر کیے ان لوگوں میں، اور نقیب یعنی ذمہ دار لوگ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑا تو انہوں نے بھی 12 نقیب مقرر کیے تھے بنی اسرائیل میں سے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب مقرر کیے جو اپنی اپنی قوم کے اپنے اپنے لوگوں کے ذمہ دار تھے کہ اسلام کی تعلیمات ان کو دیں گے اور اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ پھر آپ نے ان لوگوں کو ان کی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل بنایا، جس طرح حواری حضرت عیسیٰ کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا جی ہاں۔ پھر یہ سب لوگ اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے اور کسی کو پتہ نہ چلا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ قریش جو تھے وہ
اسی وقت ان لوگوں کو سب کو بھی ختم کر دیتے. پھر اس کے بعد مسلمانوں نے ہجرت کی. تو جب ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ بنا کیا ان کے درمیان. جو مہاجر مسلمان آئے تھے چونکہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے تو پھر بھائی چارہ مقرر کیا. اور یہ بھائی چارہ یعنی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اپنے ملک میں آنے والے مہاجر کے لیے اپنا گھر بار ہر چیز، اپنا تجارت، اپنے پیسہ، ہر چیز کھول کے دے دے اور آدھا شیئر کر لے. اس طرح انہوں نے اس بھائی چارے کو نبھایا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی. قرآن میں فرمایا سورہ حشر میں آیت نمبر 9 میں، وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور وہ لوگ جنہوں نے دار ہجرت میں پہلے سے ٹھکانہ بنایا اور ایمان لائے، تو جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں دیا جائے اپنے سینوں میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں تنگ دستی کیوں نہ ہو. کیونکہ دیکھیں صرف یہی موقع نہیں تھا، ہم تو ظاہر اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ساری ہسٹری پڑھیں، لیکن انصار کو کی قربانیاں بہت زیادہ تھی لیکن انصار کو ریوارڈز بہت کم ملے. اور یہ کیوں ہوا کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھروسہ تھا ان کے ایمان پر کہ جن کمزور ایمان والوں کو تو دیا گیا لیکن ان کو ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حکومت بھی انصار کو نہیں ملی. ٹھیک ہے، قریش کے ہی ہاتھ میں رہی حکومت. اور یہ حکمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. قریش ہمیشہ سے حکومت کرنے والے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قریش ہی کو رکھا. کیونکہ دیکھیں جو لوگ خاندانی سردار اور حکومت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک سیاست ہوتی ہے، ان کو آتا ہے طریقہ کہ کیسے لوگوں میں بڑا بن کے رہنا ہے، لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ اس وجہ سے حکومت کے جو بڑے عہدے تھے سارے قریش کو ہی ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی. بہرحال ان کے بہت سی قربانیاں ہیں اور یہ جو بھائی چارہ تھا وہ اس حد تک تھا. ایک صحابی جو تھے سعد بن ربیع بن بڑے مالدار انصاری تھے، تو انہوں نے اپنے مہاجر بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کہا میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھو تمہیں جو پسند ہو مجھے بتاؤ تو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور عدت گزر جائے تو اس سے تم شادی کر لینا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کدھر ہے؟ یعنی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ نے بڑی دولت دی بعد میں، اور یہ خود پہلے بھی مالدار تھے مگر ظاہر اسلام کی وجہ سے ہجرت کر کے چھوڑ کے آئے تھے سب. تو اللہ تعالیٰ ان کو ساتھی بھی ایسا امیر ملا لیکن ان کی کوئی چیز نہیں لی. انہوں نے کہا مجھے بازار کا راستہ بتا دے، اور وہ کچھ عرصے میں اللہ نے ان کو اتنی خود بڑے مالدار آدمی بن گئے تھے. لیکن یہ کہنا کہ میرا سارا مال آدھا لے لو اور میری ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں اس سے شادی کر لو، اس کے لیے کتنا بڑا دل چاہیے. دیکھیں یہ سوچنے والی بات ہے. یہاں تک کہ شروع میں جو مہاجر تھے وہ انصار کے وارث بھی تھے، ٹھیک ہے، لیکن پھر جو تھے وہ یہ حکم قرآن سے منسوخ ہو گیا کہ پھر وارث صرف جو تھے وہ خون کے رشتوں سے ہی وارث بنتے ہیں. پھر انصار جو تھے وہ اس میں بھائی چارہ ہی باقی رہا تھا. لیکن جو انہوں نے بھائی چارہ نبھایا وہ بہت ہی بے مثال تھا. اور اس کے بارے میں انہوں نے ان کے کھجور کے باغات تھے تو وہ ان کے کھجور کے باغات انہوں نے پیش کر دیے کہ ہمارے یہ باغات جو ہے آپ تقسیم کر دیں مہاجرین میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ اپنے باغات خود رکھیں مگر مہاجرین اس میں کام کریں گے اور ان کا جو منافع ہوگا اس میں آپ دونوں شریک ہوں گے. تو یہ سبحان اللہ بہت اچھا وہ تھا طریقہ کہ
مہاجرین کو بھی ظاہری بات ہے کہ محنت کر کے انہوں نے اپنی کمائی کھائی، تو اس کا بھی ان کو بھی اچھی فیلنگ تھی کہ ہم کسی سے ہر چیز نہیں لے رہے اس طرح سے، لیکن انہوں نے اپنے دل کھول دیے ماشاءاللہ۔ پھر ایک اور بڑا عظیم واقعہ ان کا ہے کہ جنگ بدر میں دیکھیں صرف 1 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ چونکہ میں اس لیے یہ ساری چیزیں تھوڑا تھوڑا بتا رہی ہوں، میں تو خیر مختصر کر رہی ہوں کہ ہمیں ذہن میں تازہ ہو کہ انصار کیا تھے، حالانکہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہوں گی یہ باتیں انشاءاللہ، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ جن کو نہیں پتہ ان کو پتہ چلے۔ تو جنگ احد میں ابھی تو 1 سال ہی ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے، لیکن آپ کو پتہ ہے صرف 313 لوگ نکلے تھے اور قافلے کے لیے نکلے تھے، اور پتہ نہیں تھا کہ ہم اتنے بڑے لشکر سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے تھے، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں یہ جنگ لوگوں پر امپوز کروں، تو بار بار پوچھ رہے تھے لوگوں مجھے مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مہاجرین لوگوں نے سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کہیں گے کہ ہم جو ہیں وہ دریا میں کود جائیں تو ہم کود جائیں گے۔ انصار جو تھے وہ اس وقت تک ابھی خاموش تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ تو پھر انصار کے رئیس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض فرمایا یا رسول اللہ، گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں، تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں اس سمندر پر لے چلیں اور اس میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جوامرد ہیں، اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، لہذا آپ ہمیں لے کر بڑھیں، اللہ برکت دے گا۔ انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے بر کے غدام تک جائیں گے تو بھی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور پھر آپ نے فرمایا چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت میں گویا قوم کے قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے جب مشورہ کیا تو انہوں نے اتنا دل کھول کے جواب دیا تھا۔ پھر جنگ احد میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر بالکل تنہا رہ گئے تھے، صرف چند صحابی رہ گئے تھے آپ کے ساتھ، اور دشمن نے حملہ کر دیا تھا آپ پر، تو اس وقت بھی آپ کے گرد 7 انصار تھے اور 2 مہاجر تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ان کو ہم سے دفاع کرے اور ان کے لیے جنگ یا جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آواز لگائی جبکہ صرف چند لوگ آپ کے قریب تھے، تو اس پر ایک انصاری آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین نے پھر حملہ کیا، بالکل قریب آ گئے، آپ نے پھر یہی فرمایا۔ اب ایک دوسرے صحابی نے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا اور وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی طرح ایک کے بعد ایک کر کے 7 انصاری نے اپنی جان قربان کر دی جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے۔ تو یہ ان کے ایمان کا جنگ احد سے بھی پتہ چلتا ہے، جبکہ بہت سے لوگ بھاگ گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جنگ احد کا ہم پڑھ چکے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ اس میں مسلمانوں کو میں بہت گھبراہٹ پھیل ہو گئی تھی، سب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دے رہے تھے مگر کوئی پلٹ کے دیکھ نہیں رہا تھا۔ ایسے میں انصار کے 7 لوگوں نے اپنی جان سے دفاع کیا اور اپنی جان قربان کر دی۔ اسی طرح جنگ طائف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا اس کے فوراً بعد جنگ حنین اور جنگ طائف ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو جنگ طائف میں بہت سے ایسے مسلمان تھے جو کہ مکہ سے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا مال غنیمت سارا ان نئے مسلمانوں میں بانٹ دیا، حالانکہ بہت زیادہ تھا۔ تو انصار کو تھوڑا سا شکوہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تو ہمارے ساتھ تھے، اب مکہ فتح ہوا تو اپنے رشتہ داروں میں سارا مال بانٹ دیا۔ دیکھیں یہ ایک انسانی نیچر ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جنہوں نے آپ کو اتنی تکلیفیں دی، اذیتیں دی، اب مسلمان ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال ان کو دے رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں دے رہے، اور انصار کو کچھ بھی نہیں دیا تھا اس وقت۔
تو انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر حیرت ہوئی کہ آپ نے مؤلفہ قلوب کو اندازے کے سے بڑھ کر عطیے دے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا۔ چنانچہ بعض انصار نے کہا یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہماری تلواریں ان کے خون سے ٹپک رہی ہیں، یعنی کہ ابھی تک تو قریش ہم سے لڑ رہے تھے اور ہماری تلواروں پر ابھی ان کا خون بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سارا مال دے رہے، ہمیں کچھ نہیں دے رہے۔ یہ بات انصار کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ آپ نے صرف انصار کو جمع کیا، یعنی یہ بات جب ان کے ایک سردار تھے سعد بن عبادہ، انہوں نے جا کے بتا دی کہ یا رسول اللہ یہ انصار جو ہے وہ خوش نہیں ہے آپ کے اس عمل سے، اور یہ کتنی اچھی بات تھی۔ دیکھیں اگر نہیں بتاتے تو انصار کے دلوں میں بغض رہ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پرائیویٹ میٹنگ کی، سارے انصار کو بلایا، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اسے ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تو ان کو اس لیے دیا کہ وہ نئے مسلمان ہوئے، ان کا دل مضبوط کرنے کے لیے۔ دیکھیں مال میں بڑی قوت ہوتی ہے کہ اسلام اتنا مال فوراً ملا تو ایک طرح سے اسلام کی عظمت اور محبت ان کے دل میں آئی کہ اسلام بڑا فائدے کا دین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ جو لوگوں کے دل جیتنے کے لیے، جو نان مسلمز کے دل جیتنے کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے یہ بھی اچھا صدقہ ہے، کیونکہ بعض اوقات اس طرح لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں مال دے کر اور وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا، کیونکہ مجھے، یعنی مطلب یہ کہ مجھے یقین ہے کہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ تم کو کچھ بھی نہیں ملا تو بھی تمہارا ایمان تمہارے لیے سلامت ہے۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلے تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے پوتوں پر۔ اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئی اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے۔ تو گویا کہ یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چلتی کہ کتنے عظیم لوگ تھے اور کتنی ان کے دلوں میں ایمان کی قدر تھی اور کتنی انہوں نے قربانیاں دی اسلام کے لیے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت تک ان کو انصار کے لقب سے بلایا جائے گا، اور ان کی محبت ہمارے دین کی نشانی اور علامت بنا دیا اللہ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے قربانیوں کو، کسی کے اخلاص کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو اب خلاصہ کیا ہوا آج کی ساری بات کا کہ جب ہمارے دل میں ایمان ہوتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہوں اس دین کو بڑھانے کے لیے، اس دین کو قائم رکھنے کے لیے، ہم ان سے محبت نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ تو لازمی بات ہے، جب کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے دین کو باقی رکھا، ورنہ جتنی مخالفت تھی اسلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر یہ انصار اپنے گھر اور دل نہ کھولتے تو ایمان، اسلام کو اس وقت مشن کو قائم رکھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ پھر ہم ان سے محبت نہ کریں، لیکن محبت کے لیے پھر معرفت چاہیے۔ دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کے حالات پڑھنے چاہیے، ان کے کارنامے پڑھنے چاہیے، تاکہ صحیح معنوں میں ہمیں ان کی قدر اور ہم ان سے محبت کریں۔ پھر ہمیں فائدہ کیا ہوگا ان سے محبت کا، کہ چونکہ لاسٹ حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ انسان ان کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں ہمارے اعمال سے شاید ان کی طرح نہ ہو، ہم اعمال سے ان کے درجات کو نہ پا سکیں، لیکن ہمارے دل میں ان کی محبت سے ہم انشاءاللہ ان بلند درجات کو پا لیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہمارے دل میں ان کی محبت میں برکت دے اور اللہ تعالی ہمارے ایمان میں برکت دے، آمین۔ تو ہمارا الحمدللہ آج کی کلاس مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو علم ہوگا ان کے بارے میں، اور نہیں تو اللہ کرے کہ آپ کے دلوں میں خواہش ہو کہ آپ ان چیزوں کو پڑھیں،
ہسٹری کو پڑھیں اور اسلامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور ان لوگوں کے کارناموں کو پڑھیں انشاءاللہ